कुदरत हमेशा आप सबके साथ, हम सब के साथ बनी रहे। खुदा की तारीफ करते हैं कि उसने हमें जमा किया है ऐसे गले की मानिंद जो उससे शेर होता है। खुदा का कलाम जो आज हमारी हिदायत के लिए है, उसकी तरफ चलते हैं। खुदा कलाम मुकद्दस की बात मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील, उसका 11वां बाब, और दूसरा जो हवाला है वो हम लूका रसूल की मार्फत लिखे गए बयान के 7वें बाब और उसकी 31वीं और 35वीं आयत से पढ़ सकेंगे। कलाम मुकद्दस में पहला हवाला जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं यीशु नासरी के नाम से। वहां पर लिखा है, 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करता हूं। बस इस जमाना के लोगों को मैं किस से तशबीह दूं? वो उन लड़कों की मानिद हैं जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती न पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं कि देखो खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित होती है। दूसरा हवाला लूका रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान के 7वें बाब के 31वीं और 35वीं आयत तक। वहां पर लिखा है, बस इस जमाना के आदमियों को मैं किससे तशबीह दूं? और वो किसकी मानिद हैं? उन लड़कों की मानिद हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने मातम किया और तुम ना रोए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाता हुआ आया न मैं पीता हुआ, और तुम कहते कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो खाऊ और शराबी आदमी और महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, लेकिन हिकमत अपने सब लड़कों की तरफ से रास्त साबित हुई। दोनों हवाले बिल्कुल एक दूसरे जैसे हैं, मासवाए आखिरी चंद लफ्जों के एक जगह पर लिखा है कि रास्त हिकमत जो है कामों के सबब से रास्त साबित हुई, और दूसरी जगह पर लिखा है कि हिकमत जो है वो अपने सब लड़कों के सबब से रास्त साबित हुई। इन बातों पर गौर करते चले जाएंगे। मैं और आप जिस बात को आज सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह ने ये ऐसी बात या ऐसी जो है वो तमसील या ऐसी गुफ्तगू क्यों करी है, किस तरह से ये बात जो है हमारे जहन तक जो है इसका क्या मतलब पहुंचता है। ये बात आम पब्लिक से हो रही है, आम लोगों से हो रही है, शागिर्दों के साथ हो रही है। वो जो उनके इर्द गिर्द हैं उनसे मसीह मुखातब होकर ये बात कर रहे हैं, लेकिन किन की बाबत कर रहे हैं? फकीयों की बाबत, फरीसियों की बाबत, वो जो शरीयत के माहिरीन हैं उनसे मुखातब होकर खुदावंद बात कर रहे हैं। मसीह का जो एड्रेस करना या तखातुब जो है वो शरा के आलम है, मजहबी रहनुमा हैं, उस वक्त की जो है वो मजहबी जमात भी है। उसने कहा कि जब यूहन्ना आया, जंगली शहद और टिड्डियां खाता था, जंगलों में रहता था, किसी से उसकी कोई रिफाकत नहीं थी, तो लोगों ने कहा कि इसमें बदरू है, ये कोई एलियन शख्स है। ऑल ऑफ सडन ये शख्स जो है वो किस तरह से जो है वो बनी इसराइल के सामने जाहिर होकर जो है वो बादशाह को सरजनश कर सकता है और किसी की परवाह नहीं करता, बड़ी दलेरी से कलाम करता है। और जब इब्ने आदम आया तो लोगों ने कहा नहीं, ये मसाया नहीं हो सकता, ये रसूल नहीं हो सकता, ये नबी होने की क्वालिफिकेशन को जो है वो साबित नहीं करता, ये डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि ये गुनाहगारों से मिलता है, ये महसूल लेने वालों का दोस्त है, और ये आम पब्लिक में बैठकर खाना भी खाता है, हो सके तो शादी ब्याह में मैं भी पी लेता है। ये शख्स डिस्क्वालिफाइड है। मजहबी जमात, फकीयों और फरीसियों, उन सब के अपने अपने रूल्स थे, अपनी अपनी बातें थी, उन्होंने उसके मुताबिक उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ये बात मसीह ने जो कही कि मैं इस जमाना के लोगों को किससे तशबीह दूं,
मेरे ख्याल में, मेरी दानिस्त में, ये उन लड़कों की मानद हैं जो बाजार में बैठते हैं, जिनको कोई काम नहीं है, बेफिक्र हैं, इनको किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनका ताल्लुक किसी जिम्मेदाराना काम से हो नहीं सकता। मैं इनको उनसे तशबीह देता हूं। यह हवाला दो तरह से समझा जा सकता है, एक तो एथिक्स के हवाले से और दूसरा जो है वो बिब्लिकल फैक्ट क्या है। मसीह जब शरा के आलमों के लिए बात करते हैं, वो बात मामूली नहीं होती, वो ज़ूमानी भी होती है, उसके हिडन मीनिंग्स भी होते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि ये बात शरा के आलमों तक, फकीयों और फरीसियों तक पहुंचना भी जरूर है, और पहुंचाई भी जाएगी, क्योंकि उस क्राउड में जो उसके इर्द गिर्द होता था, सब दोस्त नहीं थे। तरह तरह के लोग थे, जो हुकूमत की तरफ से भी होते थे, सरदार काहिनों की तरफ से, मजलिस, उस रूहानी मजलिस की तरफ से भी, जिसे सनहेड्रन हम कहते हैं, उसकी तरफ से भी होते थे। मसीह जानते थे कि यह बात उन तक बखूबी पहुंचेगी और पहुंच सकती है। उन्होंने ये रबियों से जो है मुखातब होकर बात की कि उनका हाल, उनकी रूहानी हालत, उनकी इखलाकी हालत ऐसे लोगों की सी है जो गैर संजीदा हैं, जिनकी तर्ज़े जिंदगी सिर्फ उन्हीं के गिर्द घूमती है, जो सिर्फ अपनी शोहरत और अपने रबी होने को जो है वो ज्यादा सराहते हैं बानिस्बत के खुदा के कलाम की सच्चाइयों के। वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं, मगर उसके असर को कबूल करने से इनकार करते हैं, नाबालिग हैं, इमेच्योर हैं, और कलाम मुकद्दस का असर अपनी जिंदगी में नहीं रखते, अदम मार्फत का शिकार हैं, पूरी शरीयत से वाकफियत नहीं है, कलाम की पूरी हकीकत से, सच्चाई से उनका कोई जो है वो वास्ता नहीं है। ये उन लड़कों की मानद हैं जो बाजार में बैठते हैं, मन मौजी हैं, जो जी में आया कह दिया, जिसको जी में आया जो है वो तंग किया। लोगों के काम में मुदाखलत करना उनके किरदार का हिस्सा है। ये बाजार में बैठे ऐसे नौजवानों की मानद है, जिनके लिए जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी नहीं है। ये हालत जो है उस वक्त के मजहबी रहनुमाओं की थी। मेरा यहां मकसद जो है वो फकीयों और फरीसियों को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये एक कैरेक्टर है, ये एक स्पिरिट है जो आज कलीसियाओं में भी मौजूद है, जो ना कोई काम करने देते हैं और ना ही कोई काम खुद करने के काबिल होते हैं। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कोई जिए या मरे, कोई रूहानी तौर पर तरक्की करे या फिर कोई पस्ती में जाता हो, कोई बैकस्लाइड हो या कोई खुदावंद के घर को छोड़ दे, कोई खुदावंद से दूरी इख्तियार करे। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। ये वो स्पिरिट है जो क्रिटिसिज्म की है, जो नकादपन की स्पिरिट है, जो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। उनको खुदा के कलाम से, उसके इल्हाम से, किसी की रूह से, किसी की तरक्की से और किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन लड़कों की मानद हैं जो बाजार में बैठते हैं, जो वक्त का ज़िया करते हैं, जिनके पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको सुना जाए। वो किसी की सरजनश को, किसी की नसीहत को, किसी के तरबियत को भी खातर में नहीं लाते। ये वो हैं। आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारे सोशल ग्रुप्स में, हमारी बरादरी में बहुत सारे इसी किस्म के लोग पाए जाते हैं, जिनको कोई शख्स मिल जाए जिस पर वो तानाज़नी करे, जिसकी हालत पर, जिसकी गुर्बत पर, किसी की एजुकेशन पर, किसी की माली जो है पोजीशन पर, किसी की घर गृहस्थी पर, उनको तानाज़नी करने का, हुटीन करने का मौका मिलना चाहिए। यकीन जानिए, बहुत सारे ऐसे लोग, मैं अक्सर कभी किसी महफिल में अक्सर बैठता हूं, खामोशी से बैठता हूं। मेरी एक आदत है कि मैं जानबूझकर कभी जो है वो कन्वर्सेशन को ट्रिगर नहीं करता। मैं लोगों को सुनता रहता हूं, उनकी सुनता हूं कि वो किस तरह से गुफ्तगू करते हैं। और अक्सर जहां पर महफिल होती है, 5, 10, 20 लोग बैठते हैं, वहां पर मजहब, रिलीजन, बाइबल मुकद्दस और प्रचारक, सेवकाई करने वाले, खादमीन
جو ہے وہ زیر بحث ہوتے ہیں. ہر جگہ پر 99% جو ہے وہ جگہوں پر اسی طرح سے کیا جاتا ہے. ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ موقع کس بات کا ہے, کیا مناسب ہے, ہمیں کس طور پر جو ہے وہ چلنا ہے, کیوں کر وہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں. انہیں صرف ایک ہی بات جو ہے وہ سوچتی ہے, اور وہ یہ کہ چرچ لیڈرشپ پر, خادمین پر, وہ جو ان کے درمیان ہے ان پر کرٹیسزم کریں, ان کو جو ہے نکتہ چینی کا نشانہ بنائیں, ان کے کریکٹر پر, ان کی فیملی پر جو ہے وہ بات کی جائے. انہی لڑکوں کی مانند ہیں جو صرف بازار میں بیٹھتے ہیں, آنے جانے والوں پر آوازیں کستے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اوفینڈ ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہم بانسری بجائیں تو لوگ اس پر ناچنا شروع کر دیں, اور اگر کوئی ان کو رسپونڈ نہ کرے تو اوفینڈ ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ان کی میچورٹی کا لیول ہے. بلا وجہ خامخواہ وہ ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں تاکہ خدا سے, چرچ سے, خدا کے لوگوں سے, رفاقت سے دوری اختیار کریں. وہ اپنے لیے خود سے ٹھوکروں کو ایجاد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم جو ہے وہ خدا کے گھر میں یا خدا کے لوگوں کی رفاقت میں کیوں نہیں بیٹھتے. سیلف کریٹڈ اوفینسز انہوں نے بنا رکھی ہیں, اور اس کا الزام وہ دوسروں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بزرگوں کو, کلیسیا کے بزرگوں کو, اپنی برادری میں جو ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بازار میں بیٹھے لڑکوں کی مانند ہیں, جو یہ کہتے ہیں ہم نے بانسری بجائی اور تم ناچے ہی نہیں, ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی ہی نہیں پیٹی. ہم ہر بات میں کسی دوسرے کو جو ہے وہ انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سچائی کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ ٹروتھ کون ہے؟ کون ہے جو ان باتوں کا خیال کرے گا اور ان باتوں کی طرف توجہ کرے گا؟ کرٹیسزم کے لیے یہ جو بازار میں بیٹھتے ہیں, لوگوں کی راستے میں ٹانگیں پھنسا کے بیٹھتے ہیں, دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان انوائٹڈ گیسٹ ہیں. کرٹیسزم, آپ کسی کو نہ بھی پوچھیں مشورہ مانگیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری کلیسیاؤں میں پائے جاتے ہیں, جن کو آپ کبھی دعوت نہ بھی دیں تو وہ آپ کی ذات پر, آپ کے کیریکٹر پر, آپ کی روحانی زندگی پر جو ہے وہ بحث کرنا, اس پر نکتہ چینی کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. کسی پر کیچڑ چھالنے کے لیے انہیں کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی سے ناراض ہونے کے لیے ان کو کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے پاس وجہ کی جو ہے وہ پوری لسٹ ہوتی ہے جو انہوں نے سال ہر سال, مہینوں کے اعتبار سے, ہفتوں کے اعتبار سے, ڈیکیڈز, اور کچھ ایسی شخصیات ہیں جو ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز جو ہیں دہائیوں کے اعتبار سے وہ ایک ہی طرح سے ناراض اسپرٹ کے ساتھ, ایک ناراض روح لے کر وہ کلیسیاؤں میں آتے اور جاتے رہتے ہیں, اور دنیا ان کو پہچانتی ہے. پر وہ خود اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی کبھی جو ہے وہ درستگی نہیں کرتے, اپنی کبھی کریکشن نہیں کرتے کہ ترقی کر سکیں. جو بازار میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی خاص خوبی ہوتی ہے, آنے جانے والے بھی کترا کر گزرتے ہیں ایسی ٹولیوں سے. ان کو نہ اپنے کسی سیلف اسٹیم کا خیال ہوتا ہے, نہ ہی ان کو اپنے فیملی کا, نہ ہی اپنے منصب کا, نہ ہی اپنے بزرگان کا, کسی بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا. جیسے ہم آج بہت ساری کلیسیوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور خدا کی خاص ملکیت ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھتے ہیں اور دوسروں پر ہم گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری روحانی زندگی سے کس کا نقصان ہو رہا ہے, کس کو پرابلم ہو رہی ہے, کون ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے. ہم ان چیزوں سے بالکل آری ہوتے ہیں, یا ہمارے درمیان بیٹھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں سے آری ہوتے ہیں. لیکن یسوع مسیح ناصری کو ایسی بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یسوع مسیح نے خاص ایک بات کہی کہ یوحنا نہ کھاتا آیا, نہ پیتا آیا, نہ کوئی اس کی سوشل لائف تھی, نہ ہی وہ پبلکلی جو ہے وہ ظاہر ہوتا تھا,
نہ ہی وہ محفلوں میں، شادیوں میں کہیں اس کی جو ہے وہ پریزنس پائی جاتی تھی۔ جنگلی شہد کھاتا، ٹڈیاں کھاتا، اور شریعت کے مطابق کھانوں کے اعتبار سے، شریعت کے کوشر لا کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے وہ جب دنیا پر ظاہر ہوا تو دنیا نے کہا اس میں بدرو ہے، یہ کیسا بھانکا نظر آتا ہے، اس کا لباس تو دیکھو، اس کی حالت دیکھو، یہ ویری ویل گرومڈ نہیں ہے، اس کے بال اچھے بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہم میں سے نہیں لگتا۔ لوگوں نے اسے کرٹیسائز کیا، اس کی سننے سے انکار کر دیا، اور یسوع مسیح ناصری کے لیے وہ پبلکلی جو ہے وہ ظاہر ہوتا، تعلیم دیتا، لوگوں کو سرزنش بھی کرتا، نصیحت بھی کرتا، معجزات بھی ہوتے۔ لوگوں نے کہا لو یہ تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ تو مسیح نہیں ہے، یہ تو گناہگاروں سے بھی ملتا ہے، محصول لینے والوں کے ساتھ بھی چلتا پھرتا ہے، بلکہ اس کے سارے جو دوست ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے لو پیڈ جابز اور لو لائنگ پیپل ہیں، یہ مسیح نہیں ہو سکتا۔ دونوں وجوہات کو لوگوں نے رد کر دیا، اس بات کی مانند ہم نے بانسلی بجائی تم نہیں ناچے، ہم نے چھاتی پیٹی تم نے ماتم نہیں کیا۔ جب کوئی چھاتی پیٹتا ہے تو توبہ کرتا ہے، ان دو لوگوں کی مانند جن کی تمثیل مسیح نے کہی کہ دو لوگ ہیکل میں دعا کرنے گئے، ہیکل میں دعا کرنے گئے، اور ایک نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے اٹھا کے اس نے کہا خداوند میں روزہ بھی رکھتا ہوں، دائیکی بھی دیتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، میرے تمیز بڑے ہیں اور میں شکر کرتا ہوں، میں اس کی مانند نہیں ہوں، وہ جو ہے میں گناہگار نہیں ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں فریسی ہوں، میں یہودی ہوں، میں راست باز ہوں، میں شاہی کانوں کا فرقہ بھی ہوں، میں خادم بھی ہوں، میرے 4 شاگرد بھی ہیں۔ لیکن دوسرے نے لکھا ہے کہ اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر، اس نے ماتم کر کے، اس نے اپنے جو ہے گناہ سے توبہ کرے، اس نے کہا میں صرف قابل نہیں کہ تیرے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر جو ہے تیرا سامنا کر سکوں اور دعا کر سکوں، مجھ پر رحم کر۔ یوحنا بپتسمہ لینے والے نے ریپینٹنس کی منادی کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو۔ مسیح یسوع نے کہا کہ تم لوگوں نے جو توبہ کی منادی کرتا تھا، جس نے چھاتی پیٹی، تم نے اس کے ساتھ ماتم کرنے سے بھی انکار کر دیا، توبہ کرنے سے انکار کر دیا، آسمان کی بادشاہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دور کو، اس مسیح کو، اس مسیح کو جو نجات لے کر آنے والا تھا، اس کے پیغمبر کو، اس کے آگے بھیجے گئے رسول کو بھی جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے چھاتی پیٹی اور ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہیں پیٹی، اور جب ہم نے بانسری بجائی تو پھر تم ناچے بھی نہیں۔ جب بانسری بجائی گئی، شادیانہ بجایا گیا، بانسری کے بہت سارے میننگز جو ہیں وہ ملتے ہیں، یہ خوشی کے معنوں میں بھی اور سوز دار سازوں کے اور آواز کے معنوں میں بھی آتا ہے، پر مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ٹون جو ہے وہ کس طرح سے بجاتے اور کس جگہ پہ بجاتے اور کس لیے بجاتے ہیں۔ جو بانسری ہے جب یہاں پر بجائی گئی تو اس کا مطلب تھا خوشی مناؤ، شادیانہ بجاؤ۔ جب یوحنا استباغی آیا، اس نے توبہ کی منادی کی کہ چھاتی پیٹو، اپنے گناہ پر توبہ کرو، تو لوگوں نے اس کا بھی یقین نہ کیا۔ اور جب مسیح یسوع آیا اور اس نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے میں خوشخبری سناؤں، میں قیدیوں کو آزاد کروں، کچلے ہوئے جو ہیں وہ رہائی پائیں، صالح مقبول کی منادی کروں کہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے جب خدا بنی اسرائیل کو، قوموں کو، غیر قوموں کو اپنی نجات میں داخل کر کے پھر سے جو ہے وہ بحال کرے گا۔ تم نے جب بانسری بجائی گئی تم نے اس کا بھی یقین نہ کیا۔ میں اس دور کے لوگوں کو، اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ کیا کروں میں ان کی پوزیشن کو کیسے بیان کروں؟ یہ تو ایسے لڑکوں کی مانند ہے جن کو صرف وجہ چاہیے کرٹیسزم کی، اپنا نالج جھاڑنے کی، اپنے علم کی پھوں پھاں دکھانے کی، تاکہ دنیا جانے کہ یہ نالجبل ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ایکسپرٹس ایٹ لا ہیں، ان کی جو ہے ان کے شاگرد ہونے کے لیے لوگ مرے جائیں۔ یہی دنیا چاہتی ہے۔
میں اس دور کے لوگوں کو اور خاص طور پر اس دور کی لیڈرشپ کو، اور آج 21ویں صدی کی لیڈرشپ بھی ویسی ہی ہے، میں اسے کیسے کن لوگوں سے تشبیہ دوں؟ جب توبہ کا پیغام سنایا گیا استباغی کے وسیلہ سے تو انہوں نے اس کو سننے سے انکار کر دیا، اور جب شادیانہ بجایا گیا کہ آؤ شامل ہو جاؤ اس ضیافت میں جو برہ کی ضیافت ہے، خدا کے بیٹے کی ضیافت ہے، اس میں شامل ہو کر اس کا اقرار کر کے ہمیشہ کی زندگی پالو، دنیا نے اس کا بھی جو ہے وہ انکار کیا اور اسے جو ہے اس کے ساتھ ناچنے سے انکار کر دیا۔ اس زمانہ کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ ایسے لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں کھڑے صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں، جن کو مسیح میں، اس کے کلام میں خدا کی غیرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو ایسی لہریں ہیں جو صرف اور صرف اپنی بے شرمی کی جھاگ اڑاتی رہتی ہیں، اور ایسے جانور ہیں جو آواز نہیں نکال سکتے، بھونک نہیں سکتے، لیکن حکمت اپنے لڑکوں کی وجہ سے راست ٹھہرتی ہے۔ خدا، حکمت سے مراد خدا کا روح، خدا کی اپنی ذات، اس کی قدرت دنیا پر جو ظاہر ہوئی، اس کے لیے لکھا ہے کہ حکمت اپنے لڑکوں کے سبب سے جو ہے وہ راست ٹھہرتی ہے، ان کے کاموں کے سبب سے، ان کی موجودگی کے سبب سے۔ اور یہ لڑکے کون ہیں؟ یوحنا استباغی اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، جنہوں نے اپنے کاموں سے، اپنے کلام سے، اپنی باتوں سے، خدا کے الہام سے، ان کے قول اور فعل دونوں میں فرق نہیں تھا، ان دونوں کے سبب سے خدا راست باز ٹھہرا، خدا کی قدرت راست باز ٹھہری، خدا کا کلام عزت پائی، خدا کے کلام نے جو ہے وہ عزت پائی۔ حکمت اپنے لڑکوں کے سبب سے راست ٹھہری، لیکن وہ جو بازار میں ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ وہ شرمندگی کی جھاگ اڑانے والے وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرتے ماں سوائے اس بات کے کہ وہ اوفینڈ ہوں، باتیں بنائیں، کرٹیسزم کریں اور ترقی کبھی نہ کر پائیں۔ ہم نے اس بات کو اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، ہم نے اس بات کو خدا کے کلام اس بھید کے سبب سے بھی سیکھا کہ یہ بات جو ہے یسوع مسیح ناصری اور یوحنا استباغی کے حوالے سے ہے۔ اور پھر جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ حکمت خدا اپنے لڑکوں کے سبب سے، اپنے نبیوں کے سبب سے، اپنے رسولوں کے سبب سے جو ہے وہ راست ٹھہرا۔ کیونکہ اس نے دونوں طرح کا کلام، بپتسمے کا کلام اور خوشی اور شادمانی کی زندگی کا کلام بھی پہنچا کر دیکھا۔ بنی اسرائیل نے، اس زمانہ کے لوگوں نے دونوں ہی طرح کے کلام کو رد کر دیا اور اپنے لیے سزا تجویز کر لی۔ پر میرے عزیزو، میں اور وہ نہیں ہیں جو اس کو رد کر کے اس کے بانسری بجانے پر ہم ڈانس نہ کریں اور شادیانہ نہ بجائیں یا خوشی نہ کریں۔ ہم وہ نہیں کہ جب وہ توبہ کی منادی کرے تو ہم اپنی چھاتی نہ پیٹیں اور ماتم نہ کریں اور توبہ نہ کریں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہلاک ہوں، ہم وہ ہیں جو مسیح کے ساتھ شادیانہ بجائیں، اس کی تابعداری کریں، اور جب توبہ کا وقت آئے، ریپینٹ کرنے کا وقت آئے تو ہم اپنی چھاتی پیٹ کر، روزہ رکھ کر، اپنا منہ اداس بنا کر ہم اس کے حضور آئیں کہ ہمیں معاف کر، تاکہ جتنوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا، کلام میں لکھا ہے انہوں نے اس کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز قرار دے دیا کہ خدا راست ہے، کیونکہ یوحنا کا جو بپتسمہ ہے وہ راست بازی کا کلام ہے۔ لیکن جتنوں نے اسے رد کر دیا اور اس کا بپتسمہ نہ لیا، ان کے بارے میں لکھا ہے یہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہیں، جو نہ یوحنا کے بپتسمہ کو لے کر خدا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، نہ مسیح کی قربانی اور اس کے زندہ ہونے کی شادی جو ہے وہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں طرح سے اپنے روحانی مستقبل کو جو ہے وہ داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے تین طرح سے ہم نے گوسپل کے حوالوں کو دیکھا۔ پہلا یہ کہ اخلاقی طور پر ہماری ذمہ داری کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس ریولیشن میں مسیح یسوع اور یوحنا استباغی جو ہیں وہ شامل ہیں، اور تیسری بات یہ کہ یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے خدا کا کلام دنیا پر ظاہر کر کے عمل، قولن اور فعلن اسے جو ہے وہ سچ ثابت کر کے خدا کو راست باز ٹھہرایا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس میں شامل ہونے کا فضل بخشے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف ہو، ہم سب مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں۔
तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तेरी सताइश करते हैं। तेरा कलाम दुरुस्त है, रास्त है, सच है, सादा दिलों को होशियारी बख्शता है। और वो जो तुझसे दूर बैठे हैं खुदावंद, जब वो तेरा कलाम सुनते हैं तो दौड़े चले आते हैं। तेरी तारीफ हो, तेरा कलाम हमारे बातन से कभी जुदा ना हो। कलाम की ये बातें हमें जिंदगी बख्श दी जाए, कलाम के ये भेद हमारे लिए जिंदगी का सबब ठहरे। तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी हम्द हो, तेरा शुक्र करते हैं। फजल बख्श दे कि आज भी जिन्होंने सुना है और जो इसके बाद भी सुनेंगे, और मुसलसल है खुदावंद इस कलाम का दूसरों तक पहुंचाया जाना सबके लिए बाइस बरकत ठहरे। तेरी तारीफ हो, मुकद्दसों की सलामती हो, खादमीन की सलामती हो, कांग्रीगेशंस की सलामती हो। तेरी तारीफ करते हैं फादर। वी प्रेज योर होली नेम जीसस क्राइस्ट। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ये दुआ यीशु नासी के नाम से मांग लेते हैं।